کہ آزمائش آئی تو اس لیے جتنے میرے بھائی بہن خصوصاً جو دین کے راستے پہ چلتے ہیں، جو نمازی ہیں، جو پرہیزگار ہیں، جو روزہ رکھتے ہیں، جو غیبت سے اپنی زبان کو روکتے ہیں، جو کسی کے لیے ذہن میں برائی نہیں رکھتے ہیں، برا رویے نہیں رکھتے ہیں، برا سلوک نہیں کرتے ہیں، برے اخلاق اختیار نہیں کرتے ہیں، ان کے ساتھ جب غلط ہوتا ہے، ان کے ساتھ جب لوگ برا معاملہ کرتے ہیں تو کبھی بھی یہ نہ سوچئے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ کیوں کا تو ذہن میں لفظ ہی نہیں آنا چاہیے، بلکہ یوں سوچیں کہ ایسا ہی ہوگا۔ جب ہم نیک بن گئے ہیں، پرہیزگار، تو یہ آزمائشیں آنا اس بات کی علامت ہے کہ یقیناً ہمارا کوئی نہ کوئی مقام و مرتبہ ہے اللہ کی بارگاہ میں، تبھی تو یہ آزمائشیں آ رہی ہیں، ورنہ یہ آزمائشیں نہ آتی۔ تو اس لیے اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے، ایک ضمناً بات عرض کر دوں، ایک آدمی بڑا گناہ گار ہے، آزمائشیں اس پر بھی آ رہی ہیں، ایک ہے نیک پرہیزگار، آزمائشیں اس پر بھی آ رہی ہیں۔ تو یہ نہیں ہے کہ جو گناہ گار ہے، بدکار ہے، اس پہ آزمائش آ رہی ہے تو ہم کہیں کہ یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے تبھی تو آزمائشیں آ رہی ہیں۔ یعنی ہمیشہ آزمائش کا آنا یہ اللہ کی محبوبیت کی علامت نہیں ہوتا ہے۔ اس کو اب اس میں ضابطہ قاعدہ یوں سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی نیکی کے راستے پہ چل رہا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، عبادات استقامت ادا کرتا ہے، صفت تقوی سے متصف ہے، اس پر جو آزمائشیں آئیں گی یہ سمجھ لیجئے کہ آزمائش ہے، یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے۔ لیکن اگر کوئی گناہ گار آدمی ایسا کر رہا ہو تو پھر ہم آزمائش کا تصور تو اس میں بھی ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ نیک آدمی کے لیے تو یہ آزمائش مقبولیت کی علامت بن سکتی ہے، بلکہ اس کے بارے میں یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ یہ اس کی شامت اعمال کا نتیجہ ہے، یہ اس کو دنیا میں اللہ تعالیٰ ایک طرح سے سزا دے رہا ہے، یا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کا کفارہ بنا رہا ہے کہ یہ مصیبتیں اس پہ نازل کر رہا ہے تاکہ یہ اس پہ صبر کرے، اور صبر کرے تو گناہ اس کے دنیا میں بخشے جائیں۔ تو یوں تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر نیک آدمی پر آزمائش آئے تو یہ آزمائش ہم کہہ سکتے ہیں، کوئی حکم تو نہیں لگا سکتے 100% شیورٹی کے ساتھ، تو ہمیں پتہ نہیں، کوئی ہم پہ وحی تو نہیں آ رہی، لیکن ہم ظاہری علامت سے یہ کہہ سکتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، تبھی آزمائشیں آ رہی ہیں۔ اور اگر کسی گناہ گار کے اوپر آزمائش آتی ہیں تو وہ آزمائش اس کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول اور محبوب ہونے کی علامت نہیں قرار دی جائے گی، کیونکہ وہ گناہ گار ہے، وہ غلط کام کر رہا ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ توبہ کر چکا ہو، اور توبہ کرنے کے بعد اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی اگرچہ یہ بظاہر مکمل طور پہ باعمل نہیں بن سکا، لیکن اس نے گناہوں سے توبہ کر لی، تو ہو سکتا ہے کہ اس کی توبہ مقبول ہوئی تو اللہ نے اس پر آزمائش کے دروازے کھولے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم جو کچھ ہم نے سنا اس پر مجھے بھی، آپ سب کو بھی عمل پیرا ہونے کی